کیا ہے؟ ایک دم اللہ اعلان فرمائیں گے رضوان، جنت کے بڑے فرشتے کا نام ہے رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے اٹھا دے، آئیے مجھے دیکھ لیں اب لذت دیدار شکرو چکما گفتن پھر دادن جان دادن نادیدہ روح یارے۔ ارے امیر خسرو نے کہا تھا کہ دن دیکھے جس رب پر لوگ سولیوں پہ لٹک گئے، جس رب کی خاطر آروں سے چڑ گئے، آگ میں جل گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، موتیاں ان کی گوشت ان کی ہڈیوں سے اتار دیے گئے، بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیے گئے، سر دے دیے جانے دے دی۔ جس رب کو دن دیکھے ایسا پوجا اور ایسا چاہا اس پہ فدا ہو گئے، جب وہ رب سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ ارے ان آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لو، کہیں اللہ کے دیدار سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آنکھیں آوارہ ہو چکی ہیں، نظریں آوارہ ہو چکی ہیں میرے بھائیو، نظریں آوارہ ہو چکی ہیں، کبھی تو دل آوارہ ہو گئے، کبھی تو قدم آوارہ ہو گئے۔ ان نظروں کو حیا کے سرمے لگا لو، اللہ کی قسم اگر ان آنکھوں کو حیا کا سرما لگا لو گے اور اس پردے کو جھکانا سیکھ لو گے، ایک دن آئے گا جب اللہ کہے گا میرا بندہ آج میرے چہرے کو دیکھ، آج اس کی لذت اٹھاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بنانے والے خود کیسے حسین ہوں گے، یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، یوسف کے بنانے والے کو دیکھ کر کیا حال ہوگا؟ ارے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائی، ان کانوں کو گانے سے بچاؤ، وہ موسیقی سے بچاؤ، جو کان گانے سنتے سنتے مر گئے یہ اللہ کا نغمہ نہیں سن سکیں گے، یہ جنت کی موسیقی نہیں سن سکیں گے، وہ یہ گھاٹے کا سودا نہ کرو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں، یہ گھاٹے کا سودا مت کرو، جو گانے سنتے سنتے مر گئے ارے وہ جنت کے نغمے سے محروم ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ یہ جہاں موسیقی پھیلتی ہے وہاں زنا ضرور پھیلتا ہے، یہ دونوں آپس کے ساتھی ہیں، جہاں موسیقی آئے گی بے حیائی آئے گی، بے حیائی اپنے ساتھ زنا ہو جائے گی، اور جب قوم زنا میں موسیقی میں مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوڑے برس جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بس جاؤ کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا این الذین کانوا ینزہون اسماعهم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں، ننکانے والے وہ کہاں ہیں جو ننکانے میں گانے نہیں سنتے تھے، وہ عورتیں کہاں ہیں، وہ مرد کہاں ہیں جو ننکانے میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آ جاؤ آج میں تمہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا۔ جنید جمشید نے ابھی 4 مہینے لگا لیا تبلیغ میں، بڑا گلوکار توبہ بھی کر لی، میں بھی کراچی سے آیا ہوں ماشاءاللہ، مجھ سے بڑی اس کی داڑھی، مجھ سے بڑی اس کی پگڑی، مجھے کہنے لگا ہمارا لمبے سے لمبا گانا ہوتا ہے 10 منٹ کا، عام 3 ساڑھے 3 منٹ، لمبے سے لمبا 10 منٹ، اس سے زیادہ کریں تو لوگ بور ہو جائے، پھر نیا لانا پڑتا۔ میں نے کہا تمہارا 10 منٹ کا اور جنت کا چھوٹے سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہے، 70 سال۔ ویسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، 2 کھوڑے پاؤں کی طرف، 2 سر کی طرف، ان سے کہے گا میں نے کبھی ننکانے میں گانے نہیں سنے تھے، اللہ نے حرام دیے تھے، میں قریب بھی نہیں جاتا۔ وہ کہیں گے تم نے کیا شیطانی چیز کا نام لے لیا، اور ہم تمہیں سناتی ہیں۔ یہ چاروں مل کر گائیں گی، اوپر سے ہوا چلے گی جو جنت کے درختوں کو پتوں کو تینے سے ٹکرائے گی تو وہ ساری جنت ساز بن جائے گا اور یہ آواز بن جائیں گی، یہ ساز اور آواز مل کر ایک ایسا سما بندھے گا تو وہ یوں بیٹھا 70 برس گزر جائیں گے میرے رب سے قسم، اسے اپنا آپ بھی بھول جائے گا، کہیں گے یہ صلہ ہے تیرا دنیا کے گندے نغمے نہ سننے کا۔ میں کیسے بھائیوں کو سمجھاؤں کہ اتنے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں؟ پھر صرف یہ نہیں کہ جنت کے نغموں سے محروم، کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے ڈال دیے جائیں گے، کان کا درد کو توڑپا دیتا ہے،
وہاں پگھلا ہوا شیشہ ڈل جائے تو کیا کمائی تھی، کیا ہاتھ ہے؟ پھر یہ تو ہور کا گانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا ہے کہ یہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام کی آواز دنیا میں ایسی تھی کہ پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. تو جنت میں کیا سما ہوگا؟ تو داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا فرق، جنت بھی مست ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں. اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو وہ بھی ہے. تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیبی، اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا، اب پوری باری ہے. اللہ کا محبوب بیٹھے گا اور جنت کا ساز اور ہمارے نبی کی آواز، یہ ساز و آواز سے جو محروم ہوا اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنا کبھی کا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ یہ تو سب سے ہی اچھا ہے. کہنے اس سے بھی اچھا ہے، وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں وہ خود سنائے. اور اللہ پردے ہٹا دے گا اور رضوان پردے اٹھاؤ، آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، کان کی آواز سنیں گے، روح اس کے قرب میں گم ہو جائے گی. اس کی آواز، اس کا کلام اپنا قرآن سنائے گا. اللہ کیا کرے گا؟ اپنا قرآن سنائے گا. نہ تورات سنائے گا، نہ انجیل، نہ زبور، ساری اسی کتاب قرآن سنائے گا جو ہمارے نبی کے اترا. میرے بھائیو یہ اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے. کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے. کیوں؟ بما اسلفتم، جو تم ننکانے میں رہتے تھے، فی الایام الخالیہ، وہ گزرے ہوئے دنوں میں ننکانے میں جو تم نے مجھے راضی کیا، جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا، کانوں کو موسیقی سے بچایا، آنکھوں کو بدنظری سے بچایا، شہوت کو زنا سے بچایا، ہاتھوں کو ظلم سے بچایا، قدموں کو بدماشی کی طرف چلنے سے بچایا، مسجدوں کو چلے، ماتھے پر کو اپنے ماتھے کو سجدوں کے نشانوں سے سجایا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھ سے مانگا، روئے اور دھوئے، ماؤں کی خدمت کی، باپ کی خدمت کی، بھائیوں کا ساتھ دیا، اللہ کے نام پر خرچ کیا، تواضع سے چلے، عاجزی سے چلے، میرے دم سے چلے، کسی اور کے دم سے چلے. آؤ آؤ آج اپنے اللہ سے لے لو. اور یہ کب تک ہے کہ جب تک تمہارا رب ہے تم بھی رہو گے. تمہارا رب باقی، تم باقی، اس کی عطا باقی، تمہارا سوال باقی، اس کا دینا باقی، تمہارا لینا باقی، اس کا کھلانا باقی، تمہارا کھانا باقی، اس کا کھلانا باقی، تمہارا پینا باقی. خوشیاں ہیں. ارے میرے بھائی مجھے اس رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا، ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں بھی اتنی بھی آنکھ نہیں لگی، یہ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند ہو جائے، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ آنکھیں بند ہوں گی. اب دیکھتے نہیں ہمارے چھوٹے بچے، ہمارا چھوٹا بچہ وہ دیر سے سوتے، اب اس کی ماں بیچاری اس کو تھپڑ کے تھک جاتی ہے. جب دیکھتی ہے تو پھر وہ آنکھیں کو لاحق رہا ہوتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آئی تو کیا کرے. تو جنت میں کیا ہوگا؟ اب بچے میں کرنٹ زیادہ تو اس ایسا میں کھیلوں، ماں کہتی سو جاؤ. ہم بھی بچپن میں ایسے کرتے، جب ہمیں ماں سو جاتی تو ہمیں آنکھیں بند کر کے سو جاتے، جب وہ سو جاتی تو پھر بار نیند نہیں آتی. تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ نیند مار دے گا، اونگ مر جائے گی، تھکن مر جائے گی، تھکاوٹ مر جائے گی، ایک پل کو بھی آنکھ نہ بند ہو سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھلا دے رہا ہے اس محنت کا جو یہاں کی. ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں سے بھی 70,000 گنا زیادہ حسین ہو جائیں گے. اور جنت کی عورت ایسی حسین ہے کہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھا دے سورج نظر نہ آئے، مردوں کو پکارے تو ان میں روح دوڑ جائے، زندوں کو ایک جھلک دکھا دیں کہ کلیجے پھٹ جائیں، تن پر 100 جوڑے پہن کر اس کا غرارہ 3 میل کی لمبائی چوڑائی میں گھومتا ہوا چلتا ہے. سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بال توڑ کے ننکانے میں ڈال دو، سارا جگ روشن ہو جائے گا، سارا جگ خوشبودار ہو جائے گا. اور انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران
سے بنی، زعفران سے لے کر سینے تک مشک سے ہے، اور سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے اندر اوپر خود اپنے نور کی تجلی کو اس کے چہرے پہ ڈالا، نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ان کے چہروں کا نور اللہ پاک کے نور میں سے ہے۔ وہ یوں جب موڑ کر دیکھتے ہیں تو حد نگاہ تک جنت چمکتی چلی جاتی ہے، اور یوں موڑ کے جب وہ مسکراتی ہیں تو ان کے دانتوں کی چمک سے ساری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ جنتی فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ روشنی کیسی روشنی ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے ایک حور اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جنت جگمگائی ہے، اپنے خامن کی طرف جب چل کے آتی ہے تو اس کا چہرہ سامنے رہتا ہے، جب پیٹ پھیر کے واپس جاتی ہے تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے، جب اپنے خامن کی طرف چل کے آتی ہے ایک قدم جب رکھتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے اپنے خامن کو دکھاتی ہے، جس کی عام چال میں ہر قدم میں لاکھوں ناز و انداز بھرے ہوئے ہوں۔ جب وہ ناز و انداز سے چل کے آئے گی تو کیا قیامت اٹھائے گی، طلعت علیہ من الخبائث عوبۃ کالبدر یجری بالقیاض القربی۔ کسی شاعر نے کہا تھا جب وہ نکلے گی اپنے گھر سے تو یوں لگے گا جیسے چاند چمکتا ہوا خیمے سے باہر آ گیا ہو، یہ آسمان کے چاند کو شرما رہا ہوگا۔ تختاب فی حلل حرائر سندس استبرق وأساور من عسد والتاج جعلوا فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد۔ جب چلیں گی تو ریشم زیور لدی ہوئی ان کا حسن جمال کمال، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے بنایا، اپنے خوف طاقت اور قدرت سے بنایا، یہ حسین و جمیل لڑکیاں ان کے نکاح میں کی جائیں گی جو زنا سے بچے رہے، جو آوارہ عورتوں سے بھاگتے رہے۔ ان خوبصورت مورخہ 10 اکتوبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ننکانہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیدھے ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد بدلپور ایریا کراچی، فون نمبر 637083۔ موضوع ہے دنیا جنت نہیں، کیسٹ نمبر 2۔ تم مر بھی گئی، تم بوڑھ بھی ہوئی، تم لڑتی بھی رہی، اور تم ساتھ چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دیتی رہی، اور آخر تم نے ساتھ چھوڑی دیا، مر گئی تو ساتھ چھوڑ گیا۔ تب اس کے جواب میں کیونکہ ایمان والی عورتوں میں یہ چیز تو ہے نہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے نحن المصلی وما صلیتنا، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات وما صمتنا، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتوضئات وما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا۔ نحن المتصدقات وما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پر خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں غلبنہن، ایمان والی عورتیں جنت کے حوروں پر غالب آ جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہاں مردوں پہ غالب رہتی ہیں، جنت میں حوروں پہ غالب آ جائے، ادھر بھی زندہ باد ادھر بھی زندہ باد۔ میرے بھائیوں یہ ایک زندگی ہے جس کے چرچے ختم ہو گئے۔ میں نے ایک جگہ جنت کا بیان کیا، ایک آدمی اگر کہنے کا 50 عمر گزر گئی، میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ یہ زندگی موجود ہے، ہمارے سننے پہ شوق ختم ہو گئے، سنانے والوں پہ شوق ختم ہو گئے، سننے والے بھی بدل گئے، سنانے والے بھی بدل گئے۔ قرآن نے 1000 آیات جنت اور جہنم پہ اتاری ہیں، 1000 آیات ہیں جو جنت کو بتائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذُوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ
فاكهة زوجان متكئين على فرش وطائنها من استبرق وبين الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كانهن الياقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف الخضر عبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أي آية من ذكر صار الجنة وفتح